بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کی اردو کی معلمہ راحیلہ سمیر۔ ہم پڑھ رہے ہیں اردو جماعت ششم۔ باب سوم ہے جس کا عنوان ہے اقبالیات و شخصیات۔ سبق ہے ہمارا تیسرے باب کا پہلا سبق ہے جس کا نام ہے یوم اقبال۔ صلاحیت آج ہم سیکھ رہے ہیں زبان شناسی کی۔ یہ پہلی صلاحیت ہے جو ہم آج سیکھ رہے ہیں، حروف استفہام اور حروف تاکید کی پہچان اور استعمال کر سکیں۔ تمہیدی سرگرمی۔ پیارے بچوں، آپ مجھے یہ بتائیے کہ جملہ کیسے بناتے ہیں؟ بہت سارے بچے کوئی سوال پوچھنے کے لیے جملے بناتے ہیں، تو آپ کو بھی آتے ہوں گے۔ شاباش، بہت سارے بچوں کو سوال کرنا آتا ہے۔ تو یہاں پر میں نے کچھ سوالات دیے ہیں۔ آپ کا کیا نام ہے؟ اب اس جملے میں دیکھیں کہ سوال بنانے کے لیے کون سا حرف استعمال کیا ہے، کون سا لفظ استعمال کیا گیا ہے، وہ ہے کیا۔ اگر میں اس حروف کو یا لفظ کو یہاں سے نکال دوں تو یہ ہوگا آپ کا نام ہے۔ تو یہ ایک اتنا واضح جملہ نہیں ہے۔ اگر میں نے کسی سے کوئی سوال پوچھنا ہے تو مجھے کچھ خاص حروف کا استعمال کرنا پڑتا ہے، جس سے سوال جو ہے وہ ایک عام جملہ سوال بن جاتا ہے۔ یہاں پر دیکھیں، اسلم کہاں رہتا ہے، اس میں کہاں کا جو لفظ ہے وہ سوال بنا رہا ہے۔ کون سے موسم میں پتے جھڑتے ہیں، تو اس میں کون سا لفظ ہے جو سوال بنا رہا ہے، وہ ہے کون سے۔ اگر میں اس کون سے نکال دیتی ہوں تو یہ جملہ بنے گا موسم میں پتے جھڑتے ہیں۔ تو یہ اتنا واضح جملہ نہیں ہے اور نہ ہی یہ سوال ہے۔ تو سوال بنانے کے لیے ہمیں کچھ خاص حروف یا الفاظ کی ضرورت ہوتی ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں، تو ایک عام جملہ سوال بن جاتا ہے۔ سوال بنانے میں کچھ حروف مدد دیتے ہیں، مثلاً کیا، کب، کیسے، کہاں، کیوں، کون۔ ان کو حروف اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ یہ آوازیں ہیں، ان کے اپنے کوئی معنی نہیں ہوتے۔ اگر ہم اسے جملے میں استعمال کرتے ہیں تو یہ جملوں کو واضح بنا دیتے ہیں۔ ہمارا آج کا سبق حروف استفہام ہے۔ استفہام کا کیا مطلب ہے؟ استفہام کا مطلب بھی پوچھنا یا دریافت کرنا ہے۔ تو اسی مناسبت سے اس کی تعریف بھی ہے، ایسے حروف جو سوال یا کوئی بات پوچھنے کے لیے استعمال ہوں، حروف استفہام کہلاتے ہیں۔ جیسے کیا، کیوں، کیسے، کون، کہاں، کب، کدھر، کس لیے۔ حروف استفہام کا جملوں میں استعمال سیکھ لیتے ہیں۔ وہ کون سی چیز ہے جو پانی پی کر مر جاتی ہے؟ یہ ایک پہیلی بھی ہے اور سوال بھی ہے۔ اگر پہلے اس کا سوال دیکھ لیتے ہیں، اگر اس میں سے حروف استفہام نکال دیا جائے تو یہ جملہ کیسا بنے گا؟ وہ چیز ہے جو پانی پی کر مر جاتی ہے۔ یہ ایک غیر واضح جملہ ہے۔ اسے سوال بنانے کے لیے ہمیں حروف استفہام استعمال کرنا پڑتا ہے، اور حروف استفہام کیا ہے؟ کون سی۔ ٹھیک ہے، اسی طرح دوسرا جملہ دیکھیں، آپ کو آم کیسا لگتا ہے۔ اگر یہاں پر کیسا حروف استفہام جو ہم نے استعمال کیا ہے، کیسا، اس کو اگر ہم خارج کر دیں اس جملے سے تو جملہ بنے گا آپ کو آم لگتا ہے۔ تو یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ تو جملہ بنانے کے لیے ہمیں حروف استفہام استعمال کرنا پڑتا ہے، تب وہ کہیں جا کے ایک سوال بنتا ہے۔ آم کس موسم میں آتا ہے؟ تو اس سوال کو بھی بنانے کے لیے ہمیں حروف استفہام کا سہارا لینا پڑا ہے، اور ورنہ عام موسم میں آتا ہے ایک ناقابل فہم جملہ ہے جو کہ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کہا گیا ہے۔ یہ میں نے آپ سے ایک پہیلی پوچھی تھی، وہ کون سی چیز ہے جو پانی پی کر مر جاتی ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ شاباش، آگ۔ آگ ایسی چیز ہے جس کو بہت زیادہ پانی پلایا جائے تو وہ مر جاتی ہے۔
امید ہے آپ کو حروف استفہام کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم ایک اور حروف کے متعلق بات کریں گے۔ اپنی بات میں اگر تاکید یا زور پیدا کرنا ہو تو کون سے حروف جملے میں شامل کیے جاتے ہیں؟ میں ضرور سیر کرنے باغ میں جاؤں گی، اگر میں یہاں سے ضرور کا لفظ نکال دوں تو یہ ہوگا میں سیر کرنے باغ میں جاؤں گی۔ بات تو صحیح ہے لیکن بات میں وزن نہیں ہے، زور نہیں ہے۔ اگر میں کہتی ہوں میں ضرور سیر کرنے باغ میں جاؤں گی تو میرے جملے میں تاکید شامل ہو گئی ہے اور زور پیدا ہو گیا ہے۔ اسی طرح آج لازمی بارش ہوگی، لازمی کا لفظ جو ہے وہ اس جملے میں تاکید پیدا کر رہا ہے، زور پیدا کر رہا ہے۔ اگر میں لازمی کو خارج کر دوں، آج بارش ہوگی، یہ ایک عام سی بات ہے، ہو سکتا ہے نہ بھی ہو، لیکن جب میں کہہ رہی ہوں آج لازمی بارش ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ موسم کے حالات ایسے ہیں جس کی وجہ سے صحیح خبر دی جا رہی ہے۔ تو اپنی بات میں تاکید یا وزن پیدا کرنے کے لیے ہمیں کچھ خاص حروف استعمال کرنے پڑتے ہیں جنہیں حروف تاکید کہا جاتا ہے۔ اب ہم اس کی تعریف پڑھ لیتے ہیں۔ ایسے حروف جو کسی بات پر زور دینے کے لیے استعمال ہو حروف تاکید کہلاتے ہیں، جیسے ہرگز، کبھی، قطعی، ضرور، سب کے سب اور بالکل۔ یہ تمام حروف ایسے ہیں جو کہ ہمارے جملوں میں تاکید پیدا کر دیتے ہیں اور وزن پیدا کر دیتے ہیں، ہم اپنی بات جو ہے منوانے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ حروف تاکید کا جملوں میں استعمال دیکھ لیتے ہیں۔ یہ خبر بالکل غلط ہے، اس میں جو بالکل کا حروف استعمال ہوئے ہیں یہ جو ہے حروف تاکید ہے۔ اگر میں بالکل کو خارج کر دوں یہ خبر غلط ہے، یہ ایک عام سی بات ہے۔ اگر میں بالکل کہتی ہوں تو میرے جملے میں تاکید پیدا ہو گئی ہے، زور پیدا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس بات پر قطعی یقین نہ کرنا، تو اس جملے میں کون سا حروف تاکید ہے؟ شاباش، قطعی۔ اس بات پر قطعی یقین نہ کرنا یعنی کہ بالکل بھی یقین نہ کرنا، اگر قطعی نکال دیا جائے اس بات پر یقین نہ کرنا تو یہ بھی ایک قابل فہم جملہ ہے لیکن بات میں زور نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کبھی بھی تحقیق کے بغیر یقین نہ کرو، تو اس جملے میں حروف تاکید کون سا ہے؟ کبھی بھی۔ تحقیق کے بغیر یقین نہ کرو یہ بھی صحیح ہے، لیکن اگر کہتے ہیں کبھی بھی تحقیق کے بغیر یقین نہ کرو تو بات میں تاکید اور وزن پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ سبق لازمی یاد کرو، تو لازمی جو ہے حروف تاکید ہے، ٹھیک ہے۔ اسلم کبھی بھی جلدی نہیں اٹھتا، وہ دیکھیں ابھی بھی سویا ہوا ہے اسلم، تو یہ کبھی بھی جلدی نہیں اٹھتا، تو کبھی بھی کا مطلب ہے کہ واقعی کبھی بھی نہیں اٹھتا، ٹھیک ہے۔ انفرادی سرگرمی یہ ہر بچے نے کرنی ہے۔ سبق یوم اقبال سے ایسے 5 جملے ڈھونڈ کر لکھیں جن میں حروف استفہام اور حروف تاکید استعمال ہوا ہو۔ 5 آپ نے حروف استفہام کے اور 5 حروف تاکید کے جملے تلاش کر کے لکھنے ہیں آپ نے۔ اگر نہیں ملتے، 3 ملتے ہیں، 2 ملتے ہیں تو آپ وہی لکھ لیجئے گا، اگر زیادہ ملتے ہیں تو پھر آپ نے 5 لازمی لکھنے ہیں۔ گروہی سرگرمی 4 کے گروہوں میں تقسیم ہو جائیں، ایسے جیسے یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، 4 کا گروپ بنا لیں اور روزمرہ کی زندگی میں بولے جانے والے 5 استفہامی اور 5 تاکیدی جملے بنائیں۔ یہ مشق آپ کی درسی کتاب سے لی گئی ہے۔ ذیل میں دیے گئے حروف استفہام، حروف تاکید الگ کریں، پھر ان کی مدد سے جملے بنائیں۔ یہ آپ نے اپنی نوٹ بک پر کام کرنا ہے۔ ورک شیٹ جو ہے آپ کے اساتذہ کرام آپ کو کلاس روم میں دیں گے، آپ نے اس کو بھی کلاس میں کرنا ہے۔ گھر کا کام کیا ہے؟ حروف استفہام اور حروف تاکید استعمال کرتے ہوئے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مختصر عبارت لکھیں۔ یہ بڑی مہارت کا کام ہے۔ اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ حروف استفہام کیا ہیں اور حروف تاکید کیا ہیں تو آپ ایک عبارت لکھ سکتے ہیں آسانی سے۔ امید ہے آپ کو حروف استفہام اور حروف تاکید اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا، اور
ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی، شکریہ.